بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 قسم کی عورتیں جنتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف خیانت نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا جبکہ اس کے ماں باپ جہنم میں داخل ہوں گے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرا دے گا۔ نمبر 3، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، عیالدار شخص کی 2 رکعت نماز مجرد شخص کی 82 رکعتوں سے، دوسری روایات میں 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ نمبر 5، بیویوں میں بہتر بیوی وہ ہے جس کا حق مہر بہت آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق دینا ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش الہی ہل جاتا ہے۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خامن اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے اور خامن کوئی کام اس کو بتلائے تو وہ بجا لائے، اور جب خامن گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں عورت کثرت سے نفل پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے اور خیرات کرتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ فلاں عورت نفل روزے نماز اور خیرات زیادہ نہیں کرتی لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 9، ایک دفعہ کچھ عورتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد جمعہ جماعت عیادت مریض جنازہ اور جہاد کی بدولت ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر کی رضامندی اور خدمت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ثواب ان تمام اعمال کے برابر ہے۔ نمبر 10، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیندار عورتیں اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ نمبر 11، نہ تو اپنے لیے بد دعا کیا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کے وقت قبولیت کی گھڑی ہو، اس میں اللہ سے جو مانگیں اللہ وہی کر دیں۔ نمبر 12، ہر جمعے کی رات کو تمام آدمیوں کے اعمال اور عبادات بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 13، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا مجھ سے لڑا، اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا۔ نمبر 14، جو عورت بغیر کسی مجبوری کے طلاق کا مطالبہ کر دے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ نمبر 15، بعض عورتیں نام کو تو کپڑا پہنتی ہیں اور حقیقت میں ننگی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ پائیں گی۔ نمبر 16، جو عورت مردوں کا سا کپڑا پہنے اور مردوں کی طرح وضاقت اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت۔ نمبر 17، جو شخص قسم میں اس طرح کہے کہ مجھ کو ایمان نصیب نہ ہو، اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس طرح ہو جائے جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہ رہے۔ نمبر 18، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ نمبر 19، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خامند کو بھی جگائے۔ نمبر 20، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ نمبر 21، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ نمبر 22،
چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ نمبر 23، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نمبر 24، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ نمبر 25، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ نمبر 26، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض ایک حج و عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 27، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خامند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ نمبر 28، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا و مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ نمبر 29، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 30، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والا اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ نمبر 31، سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نمبر 32، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نمبر 33، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا، میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ نمبر 34، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 35، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ نمبر 36، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگھار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ نمبر 37، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا تم پر حق یہ ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو۔ نمبر 38، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ نمبر 39، جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو
تو وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 40، کسی عورت کا اپنے گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔